میرج سیریز کا مین موٹیو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں نالج دی جائے جن کے بارے میں ہماری سوسائٹی اگنورنس کا شکار ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم لوگ اتنے ایروگینٹ ہو چکے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے دین نے ہمیں میرج سے ریلیٹڈ کیا ہدایات دی ہیں جنہیں ہمیں فالو کرنا ہے. بٹ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اس کا ٹوٹلی اپوزٹ ورک کر رہے ہیں. ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری جو روایات ہیں، ہماری جو رسومات ہیں وہ ٹوٹلی چینج ہو چکی ہیں. ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اس طرح کے خرافات کا خود کو شکار کر لیا. ٹھیک ہے، سو انشاءاللہ آپ اس پوری سیریز میں بہت ساری انفارمیشن لینے والے ہیں میرج سیریز سے ریلیٹڈ. سو آج کا ٹاپک جو ہم ڈسکس کریں ہیں دیٹ از اباؤٹ اسٹارٹنگ آف میرج، یعنی کہ میرج کی اسٹارٹنگ کس چیز سے ہوتی ہے؟ رشتہ سے. ٹھیک ہے، یعنی کہ رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں یا رشتہ لے کر آ رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں. رشتہ کا مین ایکچولی کیا ہوتا ہے؟ بانڈنگ. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے کسی بھی انسان کی بانڈنگ دو لوگوں کی کروانے کے لیے جو اسٹارٹنگ ٹرم لینی ہوتی ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ ہم کسی کا رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. ادھر شی از اے گرل اور ہی از اے بوائے، یہ ڈیپینڈنس نہیں ہے. مین چیز کیا ہوتی ہے کہ ہم دونوں چیزوں کو ایک ہی ٹرم میں یوز کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم کسی کے رشتے سے ریلیٹڈ بات کر رہے ہوتے ہیں. اب آج ہم اس سے ریلیٹڈ یہ ڈسکس کریں گے کہ عورت جو ہے وہ کتنی ایج کی ہو تو اس عورت کا نکاح جائز ہوتا ہے، اس کا رشتہ کر دینا چاہیے. سیکنڈلی یہ کہ عورت کا رشتہ کن کن لوگوں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمارے ہاں جو آج کل بہت ہی غلط قسم کی باتیں پھیلی ہوئی ہیں کہ لڑکیوں کی جلدی شادی نہیں کرنی چاہیے، یا پھر لڑکیوں کو ان کی پسند کی شادی نہیں کروانی چاہیے، یا پھر لڑکیوں کو شادی سے پہلے ان کی اجازت نہیں لینی چاہیے، یا پھر اپنے سرونٹ سے ہمیں شادی نہیں کرنی چاہیے. ان سب چیزوں سے ریلیٹڈ آج انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے ہاں سوسائٹی میں یہ سب چیزیں کامن اس لیے ہو چکی ہیں کہ ہم لوگوں نے ہر چیز کو چینج کر لیا ہے. چینج مینس ٹو سے کہ ہم نے ہر چیز میں ایک کوئی نہ کوئی نیگیٹو پوائنٹ نکال لیا. لائک ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا جو بھی کوئی بچہ ہے یا بچی ہے اس کی شادی ہمیں تب کرنی ہے جب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. اپنے پاؤں پہ کھڑا مینس ٹو سے کہ اس کی ایج جو ہے وہ 20 سے 25 ایئرس تک ہو جائے جب ہم اس کی شادی کریں. لیکن دین ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے بچی یا بچے کی شادی اس ٹائم کر سکتے ہیں جب وہ بالغ ہو. بالغ کا مطلب آپ لوگ سمجھتے ہیں، وہ مجھے آپ لوگ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک لڑکی جو ہے وہ 9 سے 10 سال کی ایج تک ٹوٹلی بالغ ہوتی ہے، ایک لڑکا بھی 10 سے 11 سال کی ایج تک ٹوٹلی بالغ ہوتا ہے. لیکن ڈفرینٹ کنٹریز میں انہوں نے شادی سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ ایجز انٹروڈیوس کروائی ہوئی ہیں کہ آپ اتنی ایج میں کسی لڑکی کی شادی کر سکتے ہیں. کیونکہ پہلے ایسا ہوتا تھا یا پھر ابھی بھی کشمیر ٹائپ ایریاز میں ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنی بہت چھوٹی چھوٹی بچیوں کی جہیز کے لیے اور کچھ پیسوں کے لیے شادیاں کر دیتے ہیں. ابھی ان کی اتنی ایج نہیں ہوتی لیکن ان کی بوڑھے بوڑھے لوگوں سے شادی کر دیتے ہیں. تو اس لیے اب یہ ایک ایج انٹروڈیوسنگ اسٹارٹ کی گئی ہے کہ آپ 18 سال تک کی بچی کی شادی کریں، اور بچہ جو ہے لڑکا جو اس کی ایج آلموسٹ 15 ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں اسلام میں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی تھی، اور بہت سی روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ 9 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی، اور بہت ساری روایات میں ہمیں ملتا ہے 13، اور کچھ روایات میں ہمیں 15 سال بھی ملتا ہے کہ ان کی اتنی ایج میں شادی ہوئی تھی. تو اب دیکھیں کہ بالغ لڑکی جو ہے وہ 9 سال کی لڑکی بالغ ہے تو اس کا نکاح جائز ہے، لیکن کس طرح کہ اس کی اپنی رضامندی شامل ہو. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ زبردستی ہم اس کی شادی کر رہے ہیں. سیکنڈلی ہمارے اندر اب رشتوں کی کمیاں اس وجہ سے آ چکی ہیں کہ ہمارے ہاں بہت ساری چیزوں کو میٹر بنا لیا گیا. لائک فرسٹ آف آل کیا ہے؟ ہماری کاسٹ کے بعد، یعنی کہ ہمارے اندر جو ہماری کاسٹ ہے وہی دوسرے کی کاسٹ ہونی چاہیے، ادروائز ہم لوگ رشتہ نہیں کر سکتے. اس کے بعد اسٹیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ ہم لوگ اتنے ویل سیٹلڈ ہیں اور اگلا بندہ جس کا ہمارے گھر رشتہ آیا وہ اتنا زیادہ ویل سیٹلڈ نہیں ہے، سو وی کانٹ، ہم نہیں کر سکتے. اور یہ اس طرح کے ریزنز ہیں جو آپ لوگوں کی لڑکیوں کو بیٹھے بٹھائے گھر میں بوڑھا کر دیتے ہیں.
لیکن ان کی شادی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے. پھر ہم تلاش کرتے ہیں کہ وہ لڑکا ہے یا جو بھی لڑکی جس کے لیے بھی رشتہ دیکھ رہے ہیں، میں دونوں کے لیے بات کر رہی ہوں، کہ اس میں کیا اسپیشلٹیز ہیں، وہ کیا کیا کام کر لیتی، کتنی وہ ایجوکیٹڈ ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے دین کا علم کتنا حاصل کیا ہوا ہے، یا پھر وہ قرآن پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی ہے، یا پھر وہ دوسروں کے ساتھ اس کا اخلاق کیسا ہے، جو مین چیزیں ہونی چاہیے. ایک مسلمان کے لیے رشتے کے لیے امپورٹنٹ چیز کیا ہونی چاہیے، کہ وہ انسان مسلمان ہو، جس کے ساتھ رشتہ ہو، دیندار ہو، نمازی ہو، اللہ کے شرک سے بچا ہوا ہو، اللہ کے دین کی طرف راغب کرنے والا ہو. ایک مسلمان کے لیے یہ چیزیں میٹر کرنی چاہیے. بٹ ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم نے دوسروں کی خامیاں نکالنا شروع کر دی ہیں، ان کے رہن سہن کو دیکھنا شروع کر دیا کہ وہ کس طرح کی لائف سپینڈ کر رہے ہیں، ہماری بیٹی وہاں ایڈجسٹ کر پائے گی یا نہیں، یا ہمارا بیٹا جو ہے وہ جائے گا اگر اپنے سسرال میں تو اس کو کس طرح کا سسرال ملے گا. اس طرح کی چیزوں پہ ہماری مائنڈ یوزنگ زیادہ ہو رہی ہے، بجائے اس چیز کے کہ ہم لوگ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے کس طرح سے شادیاں کی. آپ لوگ ان کی جب تاریخ نکال کر پڑھتے ہیں تو آپ لوگ خود حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کس طرح سے شادیاں کی ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں سب سے کامن ایک میں آپ لوگوں کے ساتھ ایگزامپل شیئر کرنے لگی ہوں کہ ہمارے ہاں اس کو اتنا غلط سمجھا جاتا ہے کہ ہم اپنی کسی سرونٹ کے ساتھ اپنے کسی بھی لڑکے کی یا اپنے کسی بھی گھر کے بندے کی کسی بھی لڑکے کی شادی کروا دیں، اس لیے کہ ہم نہیں کروا سکتے کہ ان کا سٹیٹس ہمارے جتنا نہیں ہے. وہ ہمارے سرونٹس ہیں، ہم ان کے لارڈ ہیں، ہم ان کے مالک ہیں، تو ہم لوگ افورڈ نہیں کرتے. جبکہ اسلام میں ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، بلکہ یہ آپ کے لیے دگنا ثواب ہے. ایک حدیث میں، بخاری کی حدیث میں آپ لوگوں کو ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 طرح کے آدمی ایسے ہیں، جن میں سے ایک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اول تو وہ شخص ہے کہ جس کی لونڈی ہو، وہ اسے تعلیم دے اور اسے تعلیم دینے میں اچھا طریقہ اختیار کرے، اسے ادب سکھائے اور اس میں اچھے طریقے سے کام لے، یعنی کہ اس کو پراپر وے میں گائیڈنس دے، پھر اسے آزاد کر دے. ٹھیک ہے، یعنی اسے پڑھائے لکھائے پالے، اس کے بعد اس لونڈی کو آزاد کر دیں اور پھر اس سے شادی کر لیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو خود ٹوٹلی اس کی لائف کا اسپینڈیچر بھی خود اٹھائیں، اور اس کے بعد کیا کریں کہ اس کو آزاد کریں اور پھر اس سے شادی کر لیں. تو اس انسان کو دگنا ثواب ملتا ہے، بجائے اس کے کہ جو انسان اپنی سرونٹس کو آزاد نہیں کرتے ہیں، ان کے اوپر ٹارچر کرتے ہیں یا ان کو زخم دیتے ہیں یا ان کو کوئی بھی تکلیف دے رہے ہیں. لیکن ہمارے مائنڈز میں یہ بات نہیں آتی کہ ہم ان کے ساتھ اپنے کسی گھر والے کا رشتہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے اسٹیٹس کے نہیں ہوتے. لیکن ہمیں دین میں کیا چیز ملی کہ اس سے ہمیں دگنا ثواب ملتا ہے، لیکن ہم تو اس کا ہاف بھی نہیں لینا چاہتے. دگنا تو بہت ہی زیادہ دور کی بات ہے. ٹھیک ہے، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہما نے کیا فرمایا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے علی، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں کسی قسم کی تاخیر نہ کرو. یعنی کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں آپ نے ویٹ نہیں کرنا. ان میں سب سے پہلے کیا کہ جب نماز اس کا وقت آ جائے، یعنی کہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے اور آپ لیٹ کر رہے ہو، ایسا آپ نے کبھی نہیں کرنا. پھر جنازہ جب وہ سامنے حاضر ہو، یعنی کہ جب جنازے کو، میت کو نہلا دھلا دیا ہے، اس کو ہم نے ٹوٹل ریڈی کر کے دفنانے کے لیے رکھ دیا ہے، پھر ہم اس کو ویٹ کروائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تھرڈلی کیا کہ عورت جب اس کے جوڑ کا رشتہ مل جائے، یعنی کہ ان چیزوں میں کبھی تاخیر نہ کرو. اور اس میں تھرڈ چیز انہوں نے کیا کہی کہ وہ عورت جس کے جوڑ کا ہمیں رشتہ مل جائے، نہ ملنا اللہ کی مصلحت ہے. ٹھیک ہے، اس میں کسی گھر والے کا، کسی بڑے کا یا اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہوتا. لیکن ہمارے ہاں کامن کیا ہے کہ ہم لوگ اس لڑکی کو بھی ٹارچر کرتے ہیں کہ تمہارا رشتہ نہیں ہو رہا، تم ہمارے گھر بیٹھی ہوئی ہو، تم یہ کر رہی ہو، وہ کر رہی ہو. یہ چیزیں ہمارے ہاں کامن ہیں، لیکن ان کے لیے ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ ہم نے صبر اختیار کرنا ہے، ان لوگوں کے ساتھ تہذیب سے پیش آنا ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے لگی ہوں کہ ایک تو دیکھیں، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ لونڈی کے ساتھ بھی شادی کی جا سکتی ہے، جائز ہے. سیکنڈ چیز کہ آپ کے غلام کی اگر بیوی ہو، یہ میں اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ ٹاپک ڈسکس کر رہی ہوں کہ ہمارے جو اسٹینڈرڈ کے لوگ ہوتے ہیں، لائک ہم میڈیم لیول کے لوگ ہیں، تو ہمارے میڈیم لیول کے لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپس اچھے ہیں، بلکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے سے ہائر لیول میں اپنی بیٹی کا یا بیٹے کا رشتہ کریں، اپنے سے لوور لیول کو ہم کبھی نہیں دیکھتے. اس لیے میں آج لوور لیول کے ٹاپک پہ ڈسکس کر رہی ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس کی فضیلت کتنی ہے اور ہمیں اس کا کتنا ثواب ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہما کی عدت پوری ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کو ان کے پاس بھیجا کہ جا کر ان سے میرے رشتے کا پیغام دو. اور حضرت زید کون ہیں؟ آپ کے غلام.
ٹھیک ہے. اور حضرت زید رضی اللہ عنہما کے غلام جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی سے نکاح کیا تاکہ امت کو یہ نہ لگے کہ ہم اپنے غلام کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ سمجھ کر کہ وہ تو غلام کی بیوی تھی تو وہ تو ہمارا سرونٹ ہے، تو ہم اس کی بیوی کو جو کہ اس نے چھوڑ دیا اپنی بیوی کیسے بنا سکتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی ختم کر دی گئی ہیں. یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ آپ بہت بڑے انسان بھی ہیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تو نہیں آ رہا آگے، پھر ہم لوگوں نے اس طرح کے اپنے لیے ایک سٹینڈرڈ کیوں ارینج کر لیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ کے بھی گناہ گار ہو رہے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ کن لوگوں کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ ایک لڑکی کا ہو سکتا ہے. ان میں جو ناجائز ہے، یعنی کہ جن لوگوں کے ساتھ رشتہ نہیں ہو سکتا ایک لڑکی کا، وہ اس کا سسر ہوتا ہے، اس کا باپ ہوتا ہے، اس کا بیٹا ہوتا ہے. یہ تو مین رشتے ہوتے ہیں. اس کے بعد اس کا بھائی، پھر اس کے چچا، پھر اس کے دادا، پھر اس کے نانا، پھر اس کا داماد اور اس کے ماموں. یہ اس طرح کے رشتے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ایک لڑکی کا رشتہ قطعاً جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ چچا کا اگر بیٹا ہے تو اس کے ساتھ رشتہ جائز ہے. خالہ زاد ہیں تو اس کے ساتھ ماموں زاد ہیں، پھوپھی زاد ہیں، ان سب کے ساتھ آپ کا رشتہ جائز ہوتا ہے، لائک کزنس کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کہ اگر کوئی دور پار کا رشتہ دار ہے تو اس کے ساتھ بھی رشتہ جائز ہے. اگر کوئی آپ کی کاسٹ کا نہیں ہے تو بھی اس کے ساتھ آپ کا رشتہ جائز ہے، بشرط یہ کہ وہ مسلمان ہو. ٹھیک ہے. ایک مسلمان انسان کی کسی غیر مسلم کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، لیکن مسلم کے ساتھ جائز ہے، بھلے ہی وہ کسی بھی کاسٹ سے ریلیٹ کر رہا ہو. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد اگر وہ ستیلا بھائی ہو تو بھی اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ باپ کی طرف سے آپ کا بھائی ہوتا ہے. یہ مجھ سے جتنے بھی کوشچن کیے گئے ہیں میں نے آج آپ لوگوں کے ساتھ یہ ڈسکس کیے ہیں، تو آپ لوگ اپنے اپنے آنسرس کو اب خود سمجھ لیجئے گا. اس کے بعد یہ کہ جو آپ کا رضائی بھائی ہوتا ہے، لائک پہلے دور میں ایسے ہوتا تھا کہ کچھ دایا ہوا کرتی تھیں جو کہ دودھ پلانے کے لیے جاتی تھیں. تو ایسا ہوتا تھا کہ کافی سارے بچوں کو ایک ہی دایا نے دودھ پلایا ہوا ہوتا تھا. تو جو لوگ ایک ہی دودھ سے پلے بڑے ہوتے ہیں وہ آپس میں نکاح نہیں کر سکتے، ان کا آپس میں رشتہ جائز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی طرف مائل ہیں اور ہمیں چھوڑ رہے ہیں، یعنی کہ آپ قریش کی طرف رشتے کی تلاش کر رہے ہیں لیکن ہم سے نہیں پوچھ رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی رشتہ ہے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا جی. حمزہ رضی اللہ عنہما کی بیٹی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے لیے حلال نہیں ہے کیونکہ وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے. رضائی بھائی کا کیا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دایا سے دودھ پیا تھا انہی دایا سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما نے بھی پیا تھا، تو وہ اس طرح سے ان کے رضائی بھائی ہوئے. ٹھیک ہے، یعنی کہ دودھ کے بھائی. ٹھیک ہے. تو ان کا رشتہ جائز نہیں تھا. جو ان کے بھائی تھے مینس وہ ان کی بھتیجی تھی، تو بھتیجی کے ساتھ ان کا رشتہ جائز نہیں تھا. تو یہ آپ لوگوں کے لیے اب گائیڈنس ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ آپ لوگوں کا ان لوگوں کے ساتھ رشتہ جائز نہیں ہے، نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن اگر کسی کا ہوا مجھ سے ایک بہت ہی کریٹیکل سا اس کے اوپر ایشو ڈسکس کیا گیا ہے، تو اب اس حدیث سے آپ لوگوں کو جس نے مجھ سے وہ ڈسکس کیا تھا سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جائز نہیں ہے. تو آپ اس کے لیے فردر مجھ سے ڈسکس کیجیے گا. اچھا جی، اس کے بعد ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایک لڑکی کے لیے جو سب سے مین چیز اب میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگی ہوں کہ ایک لڑکی ہے جس سے ہم لوگ نہیں پوچھتے ہیں کہ آپ کہیں پہ رشتہ کرنے کے لیے راضی ہیں یا نہیں. لڑکی کو کچھ سمجھا نہیں جاتا، لڑکے کو سمجھا جاتا ہے. لڑکی کے لیے تو یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکیوں کو بولنا نہیں چاہیے، وہ چپ کر کے اپنا جہاں پہ بھی ماں باپ ان کا رشتہ کریں چپ کر کے انہیں ہاں کر دینی چاہیے، جبکہ دین ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے. دین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ لڑکی کی رضامندی ہونا ضروری ہے تاکہ بعد میں جب نکاح ہو تو وہ دل سے راضی ہو. سیکنڈ چیز کیا کہ لڑکی اپنے نکاح سے پہلے اپنے جس بھی ہونے والا کوئی شوہر ہے اس سے مل سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب جس نے مجھ سے یہ کوشچن کیا ہے ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہاں جی لڑکی جو ہے وہ بیفور نکاح مل سکتی ہے، لیکن اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کا خیال رکھیں، اپنی روایات کا خیال رکھیں، اپنے پردے کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ اس ٹائم پہ بھی وہ آپ کے لیے نامحرم ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو کمپنسیشن اس لیے دی گئی ہے تاکہ آپ کا اگر کوئی ایسا ایشو ہے جو آپ ڈسکس کرنا چاہتی ہیں تو وہ آپ کا کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے. اسی سے ریلیٹڈ ہمیں ایک اپروول ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہما کے لیے رشتہ بھیجا
تو انہوں نے کہا کہ میں نا اللہ سے مشورہ کر کے آپ کو بتاؤں گی کہ میں آپ سے شادی کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ سو اس کے بعد انہوں نے اللہ سے مشورہ کیسے کیا، یعنی کہ انہوں نے صلاۃ و استخارہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کر سکتی ہیں، اور ان کا نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آسمان پر ہی کروا دیا گیا تھا۔ یہ احادیث میں آتا ہے، آپ لوگ اس کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں، اور یہ بالکل صحیح احادیث ہیں۔ اس کے بعد کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کی طرف سے پازیٹیو رسپانس ملا، یعنی انہوں نے رشتے کے لیے ہاں کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے تنہائی میں ملے اور ان سے فردر کنفرم کیا کہ کہیں ان کے اوپر کوئی زور زبردستی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے رشتے کے لیے راضی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ کا پیغام ہے اور اللہ کی طرف سے میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس نکاح کے رشتے کے لیے راضی ہوئی ہوں۔ تو اس چیز سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ بیفور آپ اپنے نکاح سے پہلے کسی بھی جو بھی آپ کے لیے رشتہ آیا ہوا ہے اس انسان کے ساتھ مل سکتی ہیں، لیکن آپ نے ٹوٹل اپنے پردے کا خیال رکھنا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ ہے کہ لوگ پوچھتے نہیں ہیں، تو پوچھنا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ جائز ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا جب بھی رشتہ کریں تو اس سے بھی پوچھیں کہ کیا آپ اس رشتے سے راضی ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ عبداللہ بن عباس کی ایک حدیث ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ عورت اپنے ولی کے بالمقابل اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کی زیادہ حق رکھتی ہے، یعنی کہ بیوہ عورت کون؟ جس کا شوہر فوت ہو گیا ہے، اب اس کا سرپرست کوئی اور ہوگا، لائک اس کا بردر ہوگا یا اس کا اگر الائیو ہیں ان کے فادر تو وہ ہوں گے، تو وہ ان کے سرپرست ہیں جن کو ان کا ولی بولا گیا ہے، کہ وہ اپنے ولی کے بالمقابل زیادہ اس چیز کا اختیار رکھتی ہیں کہ وہ اپنا فیصلہ کر سکیں کہ وہ کس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کنواری لڑکی اس سے شادی کرے گی جس کے لیے اس کی اجازت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور کنواری لڑکی کی اجازت کیا ہے؟ اس کا خاموش رہنا۔ درجنوں احادیث میں آپ نے یہ صحیح احادیث پڑھیں گے آپ انشاءاللہ، اگر آپ نے پڑھی ہوئی بھی ہوں گی، کہ لڑکی کی اجازت کیا ہے؟ اس کا خاموش رہنا۔ اور خاموش رہنے کا مطلب لڑکیوں کا یہ نہیں ہے کہ وہ عزت کے لیے سر جھکا دیں اور اس طرح کی، یہ سب چیزیں ٹیمپوریری ہیں، ٹھیک ہے، ان کا کوئی میٹر نہیں ہے آج کل کے زمانے میں۔ تو آپ لوگوں نے اس طرح کی لڑکی نہیں بننا۔ اسلام نے عورت کو بہت زیادہ کمپنسیشن دی ہے، اسلام نے عورت کو بہت زیادہ انکریجمنٹ دی ہے، تو ہم نے اسلام کے دائرے میں رہ کر اپنا جو ہے وہ ورکنگ سٹارٹ رکھنی ہے، اسی کو فالو کرنا ہے جو ہمارے دین نے ہمیں کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ان کا کیسا طریقہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں سے جب ان کے رشتے کی اجازت لیتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی کسی بیٹی کے نکاح کا ارادہ فرماتے تو اس کے پردے میں جا کر بیٹھ جاتے، یعنی کہ ان کے حجرے میں بیٹھ جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ فلاں آدمی فلاں عورت کا ذکر کر رہا تھا۔ اب اس بات سے کیا مطلب؟ فلاں آدمی کا مطلب وہ آدمی ہوا کرتا تھا جو آپ کی بیٹی کا رشتہ لینا چاہتا تھا، اور عورت جو تھی وہ اپنی بیٹی کا نام لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، جس بیٹی کا بھی رشتہ کرنا ہو، یعنی کہ جو آدمی آپ کی بیٹی کے رشتے کا خواہش مند ہوتا تھا اس آدمی کا اور اپنی بیٹی کا نام لیا کرتے تھے کہ فلاں آدمی فلاں لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ دیکھیں کہ یہ ایک غیرت کا اور یہ عزت کا لیول ہے کہ وہ ڈائریکٹلی اپنی بیٹیوں سے بھی اس طرح کے رشتوں سے ریلیٹڈ باتیں نہیں کیا کرتے تھے، یہ ایک پردے کا لیول ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ ان سے ذکر کرتے تھے تو اس میں آپ کی بیٹی کی نکاح کا مطلب کہ کوئی بھی لڑکا جو ہے وہ خواہش مند ہے تو اگر تو آپ کی بیٹی خاموش رہتی تھی تو آپ ان کا نکاح کر دیتے تھے، لیکن اگر ان کو رشتہ قبول نہیں ہوتا تھا تو وہ اپنے فادر تھے، ڈائریکٹلی انہیں آنسر تو نہیں کر سکتی تھی کہ میں نہیں کر سکتی ہوں یا میں نہیں کرنا چاہتی ہوں، تو وہ وہاں سے اٹھ جاتی تھی اور اپنے کسی کام میں لگ جاتی تھی، لائک حدیث میں آتا ہے کہ وہ پردہ وغیرہ ٹھیک کرنے لگ جاتی تھی۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ وہ اپنے نکاح کے لیے راضی نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا نکاح نہیں کرتے تھے۔ جب ہمارے نبی نے اپنی بیٹیوں کو اتنی کمپنسیشن دی کہ وہ ان سے پوچھے بغیر اس طرح کی وہ ٹرکس یوز کرتے تھے، اس طرح کے وہ طریقے استعمال کرتے تھے کہ ڈائریکٹلی اپنی بیٹی سے کہتے بھی نہیں تھے اور ان کے دل کی بات بھی جان لیتے تھے، تو ہم لوگوں نے آج کل کیا طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے؟ ہم تو گن پوائنٹ پہ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کا یہاں نکاح ہونا چاہیے، چاہے بیٹی راضی ہے یا نہیں راضی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سب چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ضرور آپ لوگ اپنی بچیوں کا جب بھی رشتہ کریں تو کائنڈلی ان سے اجازت لیں۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں کوئی چیز ایسی بری لگے، لڑکیاں آپ سے کچھ نہیں مانگتی، ان کو اپنے سر سے بوجھ سمجھ کر مت اتارا کریں، ٹھیک ہے۔ سو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔